نئے زمانے کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ نئے طریقے سے جینا سیکھو، یہ نعرہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ نئے طریقہ کون سا ہے؟ بے حیائی کا طریقہ، نیا طریقہ بے حیائی کا طریقہ۔ 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردے کا استعمال کریں۔ کیوں حجاب کا استعمال کریں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس لیے کہ پردے کا استعمال کرنے سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ عورت شریف عورت ہے، لہٰذا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه۔ رواہ الامام ابو داود فی سننہ۔ محترم حاضرین، اسلام دنیا کا یہ فطری مذہب ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بنایا ہے۔ اسلام یہ حقیقت میں دنیا والوں کے لیے ایک نظام، ایک قانون، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام دنیا کے اندر امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا نام ہی اسلام رکھا ہے، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا امن سے رہے، ہر انسان ایک دوسرے کی حفاظت کرے، کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا، آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا، سوچ کی حفاظت کا حکم دیا، پیٹ کی حفاظت کا حکم دیا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کا حکم دیا، اپنے مال، اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں محفوظ ہوگی تبھی معاشرے میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں امن ہوگا۔ یہ امن کا ذریعہ ہے، اور جہاں جہاں پر اسلام نافذ ہے، جو انسان کسی بھی قسم کا انسان ہو، جو بھی انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ کرتا ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ امن سے رہے ہیں۔ دنیا کا وہ علاقہ، دنیا کا وہ خطہ، دنیا کا وہ شہر، دنیا کا وہ ملک جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں، وہ ملک امن سے ہے، اس ملک کے باشندے محفوظ ہیں، مامون ہیں۔ اور دنیا کا وہ علاقہ
جہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں، دنیا کے سخت سے سخت قوانین ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، کمپنیاں، کارخانے، انجینئر، سائنسداں، ماہرین ملک کو امن کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی آج دنیا میں وہ امن کی تلاش کر رہا ہے۔ ایسے ممالک جو اپنی صلاحیتیں صرف کر رہی ہیں، وہ ممالک جو اپنے افراد کو ملک میں امن قائم کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، جو جگہ جگہ کیمروں کا انتظام کیے ہوئے ہیں، وہ ملک صرف اس لیے بدامن ہے، اس ملک میں انسانوں کی حفاظت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنے نظام کو دنیا میں لاگو کرنا چاہا۔ اس لیے کہ دنیا میں امن اس وقت ہوگا جب دنیا کے مالک کا قانون مانا جائے۔ ایک شہر میں، ایک ملک میں امن اس وقت ہوتا ہے جب ایک شہر کے حاکم کی فرما برداری کی جائے، اس کے نظام کو فالو کیا جائے۔ دنیا کے نظام کو اگر فالو کرنا ہے، دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے، تو دنیا کے حاکم کے نظام کو ماننا پڑے گا۔ دنیا کے حاکم نے دنیا کو امن سے رکھنے کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ فطری طور پر، طبعی طور پر یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کا نظام ہمارے ملک میں ہونا چاہیے، اس طرح کا نظام ہمارے شہر میں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ اسلامی قوانین کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سخت قوانین ہیں، یہ پرانے خیالات والے قوانین ہیں، یہ 1400 سال پہلے لکھے ہوئے قوانین ہیں، یہ اس دور کے قوانین ہیں جب دنیا میں گھوڑوں اور گدھوں اور کچروں پر سواریاں کی جاتی تھی۔ آج زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی، اب دنیا چاند پر زمینیں خریدنے لگی ہیں، اور ہم ابھی بھی 1400 سال پرانا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ نظام پرانا ہو گیا، وہ قانون پرانا ہو گیا، اس زمانے کا قانون آج نہیں لاگو کیا جا سکتا۔ وہ سخت لوگ تھے، انہوں نے سخت قوانین بنائے تھے۔ اسلام کا کوئی بھی نظام سخت نہیں ہے، اسلام کے تمام نظام انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ اسلام نے جہاں پر ایک قاتل کو قتل کرنے پر قتل کی سزا دی، وہ صرف قتل کی سزا نہیں دے رہا ہے، بلکہ قاتل کو قتل کرنے سے پہلے دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان پر حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے والے کو شریعت سخت سزا دیتی ہے، وہیں پر وہ اسلام ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے افراد اور ایسے جرائم کے جو اسباب ہیں، شراب نوشی، گانجا، یہ اس طرح سے نشہ آور چیزیں معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انہی چیزوں کا استعمال کر کے انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، اس کی نگاہ میں کسی کا احترام نہیں ہوتا۔ جہاں اسلام نے زنا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اسلام نے صرف قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ زنا سے پہلے معاشرے کی بے حیائی کے خاتمے کا بڑا درس دیا ہے۔ ایک مرد کو تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہیں عورت کو بھی درس دیا ہے کہ وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اب اگر کوئی انسان یہ تمام مراحل کے ہونے کے باوجود بے حیائی، بے پردگی، ایسے تمام برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے تمام حدود کو پار کر جاتا ہے اور پھر کسی کی جان پر حملہ کرتا ہے، پھر کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تب اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک مرحلہ تعلیم دیا تھا۔ اسے کہا تھا نظروں کی حفاظت کرو،
اسے کہا تھا زبان کی حفاظت کرو، اسے کہا تھا شرمگاہ کی حفاظت کرو، اسے کہا تھا کسی کو دھوکہ نہ دو، اسے کہا گیا تھا کسی کی توہین نہ کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مراحل سے ہم نے ان کو گزارا تھا۔ یہ شخص ان تمام مراحل کی حدوں کو پار کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر کسی کا قتل کر بیٹھتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تب اسلام کہتا ہے کہ یہ انسان اب دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس انسان کی وجہ سے معاشرے کا امن خراب ہوگا، اس انسان کی وجہ سے یہ محلے میں بدامنی پیدا ہوگی۔ جو انسان امن چاہتے ہیں، جو انسان عزت چاہتے ہیں، جو انسان اپنے مال اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں، یہ آدمی ان سب کا دشمن ہے۔ لہذا پورے معاشرے کو اگر محفوظ کرنا ہو، امن والا بنانا ہو، تو اس باغی انسان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور کون نہیں چاہتا؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ پر کہیں بھی بدامنی کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہماری سرکاریں باقاعدہ ایسے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے جن لوگوں پر شک ہوتا ہے، جن لوگوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ یہ بدامنی پھیلانے میں مزید رول ادا کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، پولیس کو لگتا ہے کہ یہ راؤڈی شیٹر ہے، یہ فلاں گنڈا ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کی وجہ سے آگ زیادہ پھیلے گی۔ گھر میں سوئے ہوئے آدمی کو پولیس اٹھا کر جیل میں رکھ دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا معاشرے میں رہنا بہتر نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنی فطرت میں یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جو نقصان دہ ہیں ایسے لوگوں کو معاشرے سے باہر کر دیا جائے، انہیں باہر کا راستہ بتا دیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ پردہ حقیقت میں انسانوں کی حفاظت، انسانوں کی سیفٹی کا بہت بڑا سبب ہے۔ پردہ یہ صرف کوئی دینی عبادت نہیں ہے کہ کوئی انسان، کوئی عورت پردے میں ہے تو وہ حالت نماز میں چلی گئی، کسی نے پردے کا استعمال کیا تو اب وہ روزے کی حالت میں چلے گئی۔ نہ وہ روزہ ہے، نہ وہ نماز ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہے، نہ وہ حج ہے۔ پردہ حقیقت میں ایک عورت کی، اس کی جسم کی، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا میں انسانوں کو پردے کی اہمیت بتانی پڑ رہی ہے، جبکہ ہم نے کورونا کی بیماری میں ڈاکٹروں کو سر سے پیر تک حجاب کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے نرسوں کو سر سے پیر تک سفید اور الگ الگ کلر کے حجاب کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے پوچھا جائے، آپ نے سر سے پیر تک پورے جسم کو ڈھانپ لیا ہے، کپڑے تو اندر پہنے ہوئے ہیں، پھر اوپر سے یہ حجاب کی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یہ بیماری ہے، یہ کورونا ہے، اس کے جراثیم، اس کے وائرس ایسے ہیں جو ہمارے نفس کو، ہماری جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس پردے کا، اس حجاب کا استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا نے اسے قبول کر لیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹروں کا یہ پردہ کرنا، یہ حجاب کا استعمال کرنا صحیح ہے۔ ایسے زمانے میں جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی جب بیٹنگ کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو اپنے چہرے پر پردہ حجاب کا استعمال کرتا ہے۔ اسے پوچھا جائے آپ نے یہ ہیلمٹ کیوں لگایا ہے تو وہ کہتا ہے بالر کے بال سے اپنے چہرے کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ساری دنیا اسے قبول کر رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے پر ماسک لگاتا ہے، چہرے پر حجاب کا استعمال کرتا ہے، ہیلمٹ کا استعمال کرتا ہے۔ دنیا اسے قبول کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہیلمٹ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ہیلمٹ نہ ہو تو آج دنیا میں اکثر کرکٹروں کے چہرے ٹوٹے ہوئے ہم کو نظر آئیں گے۔
ان کے چہرے جو صحیح سالم ہیں، وہ جو آج زخمی نہیں ہیں، ان کے چہرے جو تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے اس حجاب کی بنا پر، ان کے اس ہیلمٹ کی بنا پر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کرکٹر کو چہرے کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ٹو ویلر پر جاتے ہیں، اگر ہمارے چہرے پر حجاب نہ ہو، پولیس پیچھے کھڑے رہ کر فوٹو مارتی ہے اور کہتی ہے تمہارے اوپر 500 روپے کا جرمانہ ہے کیونکہ تم نے حجاب کا استعمال نہیں کیا، تم نے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا۔ اب تو آگے اور پیچھے دونوں کو ہیلمٹ لگانا ضروری ہے۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کرنے سے تمہاری جان کا خطرہ نہیں ہوتا، تمہارا چہرہ محفوظ ہوتا ہے، تمہارا سر محفوظ ہوتا ہے۔ حجاب حقیقت میں حفاظت کا ہی نام ہے۔ حجاب عربی لفظ ہے، حفاظت اردو لفظ ہوا، سیفٹی انگریزی لفظ ہوا۔ کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں وہ سیف رہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں اسے سیفٹی ملے؟ ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، ایک لیڈر، ایک وزیر اعظم جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے کپڑے پہننے کے باوجود باقاعدہ بلیٹ پروف جیکٹ تک پہنتا ہے۔ کوئی اسے نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ جیکٹ کیوں پہنا ہوا ہے، کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، شرپسندوں کی گولیوں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے میں نے حجاب پہنا ہے شرپسندوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، تو لوگ کہتے نہیں، یہ عورتیں اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ایک لیڈر اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے وہ جیکٹ پہن کر، ایک لیڈر اپنی حفاظت کر سکتا ہے سیکورٹی والوں کو اطراف میں کھڑا کر کے، اپنے گھر کے اطراف میں جال بچھا کر۔ لیکن اگر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ عورت ہے۔ اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ دنیا کی بیوقوفی، دنیا کا ایک تماشا ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت دار جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے سائنسداں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، دنیا کی ترقیاتی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ ننگے وہی لوگ نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ بے حیا وہی نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ گندگی وہی نظر آتی ہے۔ وہ یونیورسٹیز جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، سب سے زیادہ گندگی اسی جگہ دکھائی دیتی ہے۔ تعلیمی وہ مراکز، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کا دروازہ کھول کر دیکھیے، مرد سر سے لے کر ٹخنے تک، بلکہ جوتے سے نیچے تک پینٹ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اسی یونیورسٹی کی لڑکیاں وہ آدھے ننگے نظر آتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، یہ قوم کے بڑے لوگ ہم بننے والے ہیں۔ قوم کے اچھے لوگ، قوم کے تعلیم یافتہ لوگ ننگے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ننگا کرتے ہیں۔ چھوٹے مدرسوں میں بچوں کو باحجاب بنایا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ باحیا بنایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے تعلیم کی ترقی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے بے حیائی بڑھتے چلی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تعلیم کی ترقی ہو رہی ہے، فلاں ڈاکٹر بن رہا ہے، فلاں انجینئر بنتا ہے، فلاں پروفیسر ہو گیا، فلاں سائنسداں ہو گیا۔ ہم نے تو ایسے میاں بیوی کو بھی دیکھا ہے جب وہ کسی ملک کا، بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، ایک طرف شوہر کھڑا ہے، دوسری طرف اس کے بازو میں اس کی بیوی کھڑی ہے۔ شوہر کو دیکھو سر سے پیر تک کے مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شرٹ بھی ہے، ٹی شرٹ بھی ہے، جیکٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، اتنے کپڑے باندھے ہوئے ہیں۔ اسی کے بازو میں اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، اوپر بھی آدھا کپڑا، نیچے بھی آدھا کپڑا۔ کون ہے یہ؟ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ کون ہے؟ فلاں ملک کے منتری ہیں۔ یہ کون ہے؟ فلاں ملک کے سائنسداں ہیں۔ یہ کون ہے؟ فلاں علاقے کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ یہ کون ہے؟ فلاں ملک کی بڑی ڈگری والے ہیں۔ آخر یہ بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ترقی کرنے کے بعد انسانوں کی سوچ یہ کیوں بنتی ہے کہ ہماری عورتوں کو ننگا ہو جانا چاہیے؟
جب وہ خود کپڑے استعمال کرتے ہیں، شرٹ کے اوپر اور جیکٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر اور الگ کپڑے پہنتے ہیں، پھر گلے میں ٹائی کا استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے مجھے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کپڑوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی میری بیٹی کو بھی ضرورت ہے، میری بیوی کو بھی ضرورت ہے، میری ماں کو بھی ضرورت ہے، میری بہن کو بھی ضرورت ہے۔ یہ حجاب حقیقت میں عورتوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا میں ایک بڑی آبادی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے، اور ان عورتوں کو بے حجاب کر کے ہم نے پوری دنیا کو بے حیا بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی پوری آدھی آبادی مکمل اس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس سے وہ خود بھی برباد ہیں، اور دنیا کی جو دوسری آدھی آبادی ہے ان کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو چکے ہیں۔ اور جن علاقوں میں، جن ملکوں میں عورتوں کی آزادی کا سب سے زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے، آج وہاں کے حالات دیکھیے، وہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں عورتوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں ایک ایک مرد کئی عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کیے ہوتا ہے، بلکہ ایک مرد نکاح کے علاوہ بھی بغیر نکاح کے کئی عورتوں کو ساتھ میں رکھ سکتا ہے۔ پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ کہا یہ عورتوں کی آزادی ہے۔ حیوانیت کو انسانوں نے آزادی کا نام دے دیا، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو آزادی کا نام بتایا، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کو آزادی کا نام بتایا، عورتوں کو بے حیا بنانے کو آزادی کا نعرہ دے دیا، اور اس طرح سے وہ نعرہ اس یورپی علاقوں سے ساری دنیا میں پھیلنے لگا۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے یہ بے حیائی کا نعرہ۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، فرانس میں، برطانیہ میں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ہمارے جو نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس جگہ جا کر اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ اس طرح سے ہے، مصر جو دنیا کا ایک مشہور ملک ہے، مصر میں قاہرہ جو اس کی راجدھانی ہے، اس قاہرہ میں ایک میدان ہے جس میدان کا نام ہے میدان التحریر، یعنی آزاد میدان، میدان التحریر، آزاد میدان۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ آخر میدان التحریر کہاں سے ہوا، کیسے وہ آزاد میدان ہوا۔ کیا اس میدان نے مصر کو آزاد کیا ہے؟ کیا اس میدان نے اپنے ملک کے ان درندوں کو باہر نکالا ہوا ہے؟ کیا اس میدان نے ملک کے لوگوں کو محفوظ کیا ہوا ہے؟ وہ آزاد میدان کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ جب سعد بن زغلول نامی ایک شخص مصر کا باشندہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی بیوی فرانس میں تعلیم حاصل کر کے آتی ہے، اور جب بیوی کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کو اعلیٰ تعلیم کی ڈگری مل گئی، تو باقاعدہ اس ایک میدان میں وہ اس کی سعد بن زغلول کی بیوی چند عورتوں کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں، اور اس جگہ پر کچھ گانے گا کر، کچھ رقص کر کر، الگ الگ طرح کے ناچ کر وہ اپنے چہروں سے پہلے حجاب اٹھاتی ہے، پھر اپنے جسم سے برقعوں کو اتارتی ہیں، ساری اس کو دیکھ کر اس ساتھ میں موجود تمام عورتیں برقعے اتار کر نیچے گرا دیتے ہیں، پھر یہ عورتیں ان برقعوں پر ناچتے ہیں، اپنے پیروں سے روندتے ہیں، اور پھر ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے ہم آزاد ہو گئے۔ اس دن سے اس میدان کا نام پڑا آزاد میدان، وہ ہے میدان التحریر۔ عورتوں نے یہ سمجھا کہ بے پردہ ہونا یہ آزادی ہے، اور ہم اپنے بڑوں سے کہتے ہیں آپ بلٹ پروف جیکٹ نکال کر آزاد گھومیے، آپ اپنے اطراف میں بندوق برادر کو، گولی والوں کو، پولیس کو ہٹا کر آزاد گھومیے، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے آزاد ہو۔ کوئی کہے وزیر اعظم سے، کوئی کہے وزیر اعلیٰ سے، کوئی کہے ایم پی سے، کوئی کہے اپنے لیڈروں سے، آپ بھی آزاد گھومیے، اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی نہ رکھیے، کوئی پہلوان نہ رکھیے، کوئی بندوق نہ رکھیے، کوئی جیکٹ نہ پہنیے، کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟
یہ پارلیمنٹ میں نظام بنانے والے، یہ قانون بنانے والے عورتوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور خود مکمل طور پر سیکورٹی میں، سیفٹی میں دنیا بھر کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ عورتوں کا حجاب یا عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے۔ حجاب یہ نماز نہیں ہے، حجاب یہ روزہ نہیں ہے، حجاب یہ زکوٰۃ نہیں ہے، حجاب یہ حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرے، کون نہیں چاہتا کہ حفاظت نہ ہو؟ ملک کا قانون ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے الگ الگ طریقے اپنانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی شخص پر جان کا خطرہ ہو تو ہمارے ملک نے باقاعدہ لیڈروں کو بندوقیں دے رکھی ہیں کہ تم اپنی حفاظت کے لیے بندوق کا بھی استعمال کر سکتے ہو، مگر عورتوں کو اپنی حفاظت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بے حفاظت گزرتی رہے، گھومتی رہے، ان کی جانیں جاتی رہے، ان کی عزتیں نیلام ہوتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ انسانوں کی یہ عادی آبادی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ 1400 سال پہلے کا یہ نظام، وہ نظام جو قیامت تک کے لیے سب سے بہترین نظام ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے دماغوں پر بھی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا نظام تھا، اب یہ ماڈرن دور آ گیا ہے، اب وہ نبی کی سیرت کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، حدیثوں کی تعلیم پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے منافقین موجود ہیں، ایسے مفکرین کے نام سے یوٹیوب پر بڑے ٹمٹماتے پھرتے ہیں کہ پرانے نظام کی ضرورت نہیں ہے، نئے زمانے کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ نئے طریقے سے جینا سیکھو، یہ نعرہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ نئے طریقہ کون سا ہے؟ بے حیائی کا طریقہ، نیا طریقہ بے حیائی کا طریقہ۔ 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردے کا استعمال کریں۔ کیوں حجاب کا استعمال کریں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے کہ پردے کا استعمال کرنے سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ عورت شریف عورت ہے، لہٰذا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، با پردہ با حجاب عورتوں کو دیکھ کر فاسق لوگ، برے لوگ، برباد لوگ انہیں دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شریف عورت ہے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ قرآن نے باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ حجاب یہ شرافت کی علامت ہے، حجاب یہ عورت کی شرافت کی علامت ہے۔ جہاں حجاب پہن کر ایک عورت خود کو شرافت والی سمجھ سکتی ہے، اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں حجاب کے اندر مکمل طور پر مامون ہوں۔ حجاب ایک عورت کو ہمت دلاتی ہے، حجاب ایک عورت کو باقاعدہ معاشرے میں محفوظ بنا دیتی ہے، حجاب عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، حجاب عورت کو شریر مردوں کی نگاہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ حجاب انسان کی، عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، باحجاب رہو گے تو حفاظت ہوگی۔ اور یہ حجاب صرف عورتوں کے لیے نہیں، قرآن نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو جس طرح کی تعلیم دی گئی ہے، ایسے ہی تعلیم عورتوں کو بھی دی گئی ہے۔ حجاب آج دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اور مسلمانوں میں بہت سے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان حجاب کا استعمال نہیں کرتے۔ ہم غیروں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، غیر کو حجاب کی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان ماں باپ اپنے بیٹیوں کے بدن پر حجاب پسند نہیں کرتے۔ کتنے مسلم ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بے حجاب گھومیں؟ کتنے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر سے باہر بغیر حجاب کے نکلیں؟ اور کتنے مسلم شوہر ایسے ہیں جو اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو بغیر حجاب کے لے کر بازاروں میں اور پارکوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ حجاب یہ کسی قوم سے دشمنی کا سبب نہیں ہے، کسی قوم کے مقابلے کا ذریعہ نہیں ہے۔ حجاب آپ کی اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کسی سے تعصب، کسی سے دشمنی کے ذریعے کے لیے حجاب کا استعمال کرتے ہو تو آپ دین کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ حجاب یہ آپ کے دشمنی کا ذریعہ نہیں، یہ آپ کے اپنی نفس کی اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عبد المحسن الترکی رابطہ عالم اسلامی کے صدر، انہوں نے الرابطہ نامی عربی میگزین میں ایک واقعہ لکھا تھا۔ ایک سعودی خاتون جو ملک ایک بڑی تاجرہ خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، تجارت کے لیے وہ یورپ کا سفر کرتی ہے اور تاجروں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر میٹنگ کرتی ہیں۔ میٹنگ کے دوران تقریباً وہاں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ یورپ کی خواتین و عورتیں اس سعودی تاجرہ خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنا چہرہ کھولو، یہاں سب عورتیں ہیں۔ وہ انکار کرتی، نہیں، ہم چہرہ نہیں کھولیں گے، ہم تجارت جو مقصد سے آئے ہیں اسی مقصد سے یہاں کام کریں گے۔ اس ٹیبل پر میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ مکمل ہونے کے بعد چپکے سے ان یورپی تاجرہ عورتوں میں سے غفلت کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں۔ اسے تعجب ہوتا ہے، عورت تو اتنی زیادہ خوبصورت، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، ہم نے تو یہ سمجھا تھا شاید اس کے چہرے پر کوئی دھبا ہے، کوئی داغ ہے، عورتوں میں رہتے ہوئے بھی اپنا چہرہ چھپا رہی ہے۔ تو اس سے اس خاتون دریافت کرتی ہے کہ آخر عورتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی آپ نے چہرے کا پردہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ عورتیں ضرور ہیں لیکن ہماری تصویر کسی اور جگہ جائے گی۔ کل اخبار میں شائع ہوگی کہ تاجر عورتوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اخبار میں تم سب کے ساتھ میرا چہرہ بھی لوگوں میں نظر آئے گا، اور میرے اسلام نے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے اسلام نے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چہرے کا پردہ کر کے، حجاب کا استعمال کر کے میں دنیا میں تجارت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہو تو بے حجابی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہو تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا یہ شرط ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس عورت سے وہ گفتگو کر رہی تھی، اس عورت نے جب اس زبان سے اسلام کی تعلیمات کو سنا تو اس نے کہا کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے جو عورتوں کی چہرے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو جسموں کی بھی حفاظت نہیں ہے۔ اسی جگہ پر اس خاتون نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ میں کسی بھی میدان میں جائیں، آپ اسکول میں پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، کسی جگہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، مسافر ہیں، کسی بھی علاقے میں ہوں، مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی ترقی یہ ہمیں اسلام سے نہیں روکتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر میں آگے بڑھنا چاہوں تو سمجھ لے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ اسلام کو پیچھے کر کے آپ آگے نکلنا چاہتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام میری ترقی میں حائل ہے، یہ چہرہ، یہ داڑھی میری ترقی میں حائل ہے، میں داڑھی کے بغیر ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں برقعے کے بغیر ترقی کرنا چاہتی ہوں، تو اسلام کے بغیر آپ مسلمان ہو کر ترقی کرنا چاہتے ہو تو جس اڑان پر آپ جا رہے ہو وہاں سے جب گرو گے تو نیچے جہنم کی کھائی آپ کو نظر آئے گی۔ دنیا کی ترقی اسلام کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ کو پتہ کرنا ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر ہم بار بار کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ
ہم کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمارا بڑکپن چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اونچائی کے درجات پر اسلام پر عمل کر کے آؤ۔ آج جنت اونچا مقام ہے، آپ کو اونچائی کا مقام حاصل کرنا ہے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دو۔ ابھی قریب میں انڈونیشیا کے ایک طالب علم، ایک خاتون، جس نے ایک بڑے مسابقے میں حصہ لیا تھا، جس مسابقے میں جیتنے پر کئی ملین ڈالر کا انعام تھا۔ مسابقے میں کئی لوگوں نے شرکت کیا، وہ لیڈی طالبہ وہ بھی شرکت کرتی ہیں، اور جب ہر ایک کا امتحان کا نمبر آتا ہے تو اس کا بھی نمبر آ گیا۔ یہ اسٹیج پر کھڑی ہو جاتی ہیں، سامنے امتحان لینے والے جج موجود ہیں۔ جج نے کہا آپ کو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ باحجاب عورت نے کہا نہیں، معذرت چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں میں آپ سے، میں چہرہ نہیں کھول سکتی۔ جج نے کہا امتحان کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ آپ کو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں چہرہ نہیں کھول سکتی۔ جج مسلمان تھے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، سننے والے افراد مسلمان تھے، یہاں امتحان دینے والی طالبہ مسلمان تھی، حجاب میں تھی۔ جج نے آخر میں کہا دو ہی راستے ہیں، یا تو چہرہ کھول کر امتحان میں مسابقے میں حصے دار بنے، یا چہرہ چھپا کر باہر چلے جائیں۔ خاتون نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا السلام علیکم، میں چلے جانا چاہتی ہوں، مجھے بے حجابی کی ترقی منظور نہیں ہے، مجھے بے حجابی کا، بے پردگی کا یہ ملین ڈالر انعام منظور نہیں ہے، میں اپنے آپ کو نیلام کر کے یہ انعام نہیں کمانا چاہتی، میں حجاب کا استعمال کر کے دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے اس واقعے کے بعد دنیا میں، اس انڈونیشیا کے اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو ایک بڑا مالدار خاتون بنا دیا۔ ساری دنیا کی طرف سے اس خاتون کے لیے باقاعدہ انعامات کی بارشیں ہونے لگی کہ جس شخص نے اپنے پردے کا اپنے حجاب کا استعمال کیا اور دنیا کو ٹھکرا دیا، اپنے انعامات کو ٹھکرا دیا، اسلام پر عمل کرنے کی خاطر، حجاب کی خاطر، اللہ تبارک و تعالی اسلام پر عمل کرو گے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو بلند ہوتے جاؤ گے، اگر آپ کے پاس ایمان رہے گا تو آپ کی بلندی، آپ کی ترقی طے ہے۔ آج مسلمانوں میں برائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہمیں پست کر رہا ہے، اسلام ہمیں غریب بناتا ہے، اسلام دھوکہ دینے نہیں دیتا، اسلام کسی پر ظلم کرنے سے منع کر رہا ہے، اسلام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے روکتا ہے۔ تب ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ترقی کیسے کریں گے؟ دنیا میں ترقی کرنا ہو تو چوریاں کرنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا، لوگوں کا مال لوٹنا پڑے گا، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ ترقی اسی کو کہتے ہیں اور ترقی کا راستہ اسی سے جاتا ہے، اسلام کو ہٹاؤ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، کافروں کی نہیں ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، ان کے ساتھ تجارت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کا سب سے دھوکے باز انسان یہی ہیں، جو خود کے مذہب کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے مذہب کو کیوں نہ دھوکہ دے۔ آج مسلمانوں کی وجہ سے اسلامی تعلیمات دنیا میں بدنام ہیں۔ آج یہاں بے حجابی پر یہ حجاب کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی بے ایمانی کی وجہ سے، مسلمانوں کے ایمان سے دوری کی وجہ سے۔ حجاب باقاعدہ لوگوں کو، اسلامی تعلیمات باقاعدہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، جاپان ہو، ایسے علاقوں میں نئے مسلمان جو ابھی قریب میں مسلمان ہوئے ہیں، ان میں جو خواتین مسلمان ہوئے، ان کا جو آپ انٹرویو دیکھیں گے تو ان میں سے کئی لوگوں کا انٹرویو، کئی لوگوں کا بیان اس بنا پر ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کو دیکھا کرتی تھی، مسلم عورتوں کو دیکھا کرتی تھی، وہ سر سے لے کر پیر تک حجاب کا استعمال کرتی، لوگ ادھر نہیں دیکھتے تھے،
شریر لوگ ادھر پھٹکتے نہیں تھے، ہم آدھے کپڑے پہن کر پھرتے تھے، لوگ ہمیں چھیڑتے تھے، بسوں میں ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ یہ حجاب پہننے والی عورتیں جو انتہائی کم تعداد میں ہوتی تھی، پھر بھی مرد اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا، انہیں چھیڑتا نہیں تھا۔ ہم اپنے سہیلیوں کے ساتھ بس میں اسی کالج کے، اسی یونیورسٹی کے آدھے کپڑے پہن کر جاتے تھے، ہمارے ساتھ کے نوجوان ہمیں چھیڑتے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اسلام انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور میں عورت ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری عزت کی حفاظت ہو، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ جہاں امن ہو، جہاں عزت کی حفاظت ہو، وہی مذہب دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ تو حجاب کے لیے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاب حقیقت میں یہ سیفٹی کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ حجاب حقیقت میں حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ ملک کا دستور بھی ہر انسان کو اپنی حفاظت کے لیے جو طریقہ اپنانا ہو وہ طریقہ اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے لیڈروں کو بلٹ پروف جیکٹ دیتا ہے تاکہ وہ کپڑے کے اوپر وہ جیکٹ پہنے تاکہ کسی کی گولی نہ لگے، ویسے ہی عورتوں کو بھی حجاب کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ شرپسندوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اب دنیا کے تمام علاقوں میں صحیح طرح سے پھیلانے، اسے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ترقی کی راہ اسلام کے راستے سے بتائے، اور وہ راستہ جس راستے میں اسلام نہ ہو اس راستے سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔